بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائیو وتھ شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شیرازی. اس وقت میرے ساتھ جو صحافی موجود ہے, جو رپورٹر موجود ہے, بڑا کام کا بندہ ہے. آج ان کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے اڈیالہ جیل میں, اور ان سے آج پوچھیں گے کہ عمران خان کا باڈی لینگویج کیسا تھا, عمران خان وہاں پر کیا کچھ کر رہے تھے, کس کس کیس کی سماعت تھی, سماعت کے دوران کیا کیا ہوا, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ان کی کیا باتیں ہوئی, اور جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ خان صاحب پریشان ہیں, کیا واقعی ایسا ہے, کیا کچھ وہ وہاں پر کر رہے ہیں, کیا پیغامات وہ دے رہے ہیں. ان تمام تر سوالات کے جواب جو ہے وہ جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہے عامر بلوچ جو کہ سچ نیوز میں کوٹ رپورٹر ہے. عامر, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. بتائیے گا, آج بڑی لمبی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے آپ کی, کس کس کیس کی سماعت تھی, کیا کچھ ہوا وہاں پر؟ جی دیکھیں, آج جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے خلاف جو کیس تھا, سیفر کیس, اس کے حوالے سے آج سماعت تھی. دوسرے نمبر پہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے بھی آج جو گواہ تھے ان کے بیانات قلم بند ہونے تھے وہ تھے. تیسرے نمبر پہ جو عدت کیس تھا عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف, اس کے حوالے سے آج فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ کیس تھا. یہ تین کیس تھے اہم, جس میں جو سب سے پہلے سیفر کیس کی سماعت ہوئی. سیفر کیس کی سماعت کے بعد وہ ملتوی ہوئی پرسوں کے لیے. اس کے بعد جو عدت کیس شروع ہوا, تو اس عدت کیس میں جو بشرا بی بی تھی وہ پہلے موجود تھی, لیکن جیسے ہی عدت کیس شروع ہوا تو وہ اڈیالہ جیل سے چلی گئی. اور اس کے بعد جو ان کے وکیل تھے عثمان گل صاحب, انہوں نے استثناء کی درخواست دی, جس کے اوپر جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ ابھی سماعت کے دوران موجود تھیں, اور وقفے کے دوران یہ کیسے چلی گئی ہیں, عدالت کی اجازت کے بغیر یہ کیسے گئی ہیں, وہ شریک ملزمہ ہے. تو آج ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اور ان کا ہونا لازمی تھا. لیکن ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بار بار یہی استدعا کی کہ وہ چلی گئی, ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے اور ان کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. جس کے بعد عدالت نے عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کی. جو عدت کے دوران نکاح والا تھا اس میں دو دفعات لگی ہوئی تھی, ایک تھی 496 اور دوسری تھی 496B. جو 496 ہے وہ عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے ہے, جو دوسری دفعہ تھی 496B وہ تھی زنا کے حوالے سے جو سیکشن لگا ہوا تھا. وہ عدالت نے آج جو چارج شیٹ پیش کی گئی عدالت, تو عدالت نے وہ 496B نکال دیا, جس سے عمران خان کو فائدہ ہو سکتا ہے اس کیس میں, کیونکہ جو 496B ہے اس کی سزا ہے, اور جو 496 صرف 496 اس کے حوالے سے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے بشرا بی بی نے کہ یہ جو 11 جنوری کا فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد جو انہوں نے اپنے دلائل میں کل سلمان اکرم راجہ نے بتایا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کا فیصلہ ہے اس میں ایک ججمنٹ ہے, اور ججمنٹ کے ساتھ ایک مولانا صاحب کا فتویٰ بھی لگا ہوا ہے. اس کے مطابق جو عدت کا دورانیہ بنتا ہے وہ 39 ڈیز ہے. تو اس کے مطابق اگر یہ 15 نومبر کو ان کی طلاق ہوتی ہے اور 1 جنوری کو بھی ان کا جو نکاح ہے وہ ہوتا ہے, تب بھی 48 دن بنتے ہیں. تو مطلب یہ اگر اس ججمنٹ کے مطابق فیصلہ ہو تب بھی یہ 39 دن سے اوپر بنتا ہے ان کی عدت کا جو نکاح والا کیس بنتا ہے, تو یہ کمزور ہو چکا ہے. جو دوسرے نمبر پہ 496B لگی ہوئی تھی وہ عدالت نے اڑا دی ہے, وہ ریجیکٹ کر دی ہے جو چارج شیٹ کے مطابق. تو فرد جرم صرف دوران عدت کے حوالے سے لگا ہے. تو دوسرے نمبر پہ جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو عمران خان صاحب ہمارے پاس آئے تھے. ہمارے عدالت میں ایک الگ سے کیبن بنا ہوا تھا جس میں صحافی تقریباً 15 کے قریب آج صحافی گئے تھے, جس میں سینئر صحافی بھی تھے, سب ہم بھی موجود تھے اس میں. تو عمران خان صاحب ہمارے پاس بھی آئے اور اس کے بعد انہوں نے مختلف موضوعات پہ ہماری بات ہوئی, جس میں ہم نے سوال کیا. جو سوال میرا سوال تھا وہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ خان صاحب آپ کا جو شیر افضل مروت ہیں, آپ کے سینئر نائب صدر ہیں, تو انہوں نے جو وہ بات کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد جو فواد ہیں, روف حسن جو ترجمان ہیں, وہ بعد میں اس کی تردید کر دیتے ہیں یا ان کا آپس میں کوئی رولا چل رہا تھا. تو جس کے اوپر خان صاحب مسکرائے بھی تھے اور کہکا بھی لگایا. انہوں نے کہا کہ جو شیر افضل مروت ہیں وہ جذباتی انسان ہیں, جو ان کا بات کرتے ہیں نا, جو بھی بات کرتے ہیں وہ جذبات میں آ جاتے ہیں, اور ان کو اگر وہ کراچی سے لاہور آنا چاہیں نا تو وہ لاہور نہیں آتے, وہ ڈائریکٹ کوئٹہ پہنچتے ہیں. حالانکہ ان کو آنا لاہور ہوتا ہے لیکن وہ کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے بعد کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بعد میں ہمیں وضاحت دینی پڑتی ہے. باقی انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت مطلب تگڑا بندہ ہے اور فرنٹ پہ کھیل رہا ہے,
لیکن یہ ہے کہ اس کی جذباتی پن کی وجہ سے ہمیں بعد میں کچھ باتوں کی وضاحت بھی دینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات تھے, شیخ رشید کا بھی سوال کیا گیا کہ شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ کھڑے رہے, انہوں نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی, تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ جو شیخ رشید ہیں ان کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق رہا ہے, لیکن جو پارٹی پالیسی ہے اس کے مطابق جو شیخ رشید ہیں وہ پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ختم ہو چکا ہے. تو جو پارٹی کی طرف سے ہمارے پر وہ تھا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ اس دفعہ اتحاد نہیں کیا اور ان کے حلقے میں ہم نے بندہ کھڑا کیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال تھا جو بابر اعوان کے حوالے سے خاص طور پر تھا کہ جو بابر اعوان ہے وہ آپ کے خاص نمائندے رہے, مطلب خاص کارکن رہے ہیں, تو جو بابر اعوان ہے ان کو آپ نے پارٹی ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ اس کے اوپر انہوں نے بڑی مطلب حیرت ہوئی ہے. ان کا جو جواب تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو 800 کچھ کارکنوں کو انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کیے تھے, تو کہہ رہے کہ میرے پاس جو اڈیالہ جیل میں رجسٹر کی ایکسیس نہیں تھی جس کے اوپر انہوں نے نام فائنل کرنے تھے, تو جب ایکسیس نہیں تھی تو میں نے اجازت دے دی کہ جس کو جو مقامی عہدیدار ہیں سب کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے. آپ ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے, مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور بانی ہیں پارٹی کے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس کو دے دیا. اختلافات کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھی یا ابھی بھی خبریں چل رہی ہے, مروت صاحب کی طرف نے بتایا کہ وہ خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ وہ تو سے جذباتی ہے. اس کے باوجود کون سی خبریں جو ہے یا کون سی باتیں جو ہے وہ اس دوران ہوئی, دیگر کیا سوالات ہوئے اس وقت جو پارٹی تقسیم ہے مختلف دھڑوں میں, کیا کسی صحافی نے اس حوالے سے بھی سوال کیا؟ ہاں نہیں, اس حوالے سے یہی 2 سوال تھے کہ ایک شیخ رشید کے حوالے سے تھا, ایک بابر اعوان کے حوالے سے تھا, اور تیسرے نمبر پہ یہی شیر افضل و مروت کا تھا. تینوں کے اوپر انہوں نے جو ہے نا کھل کر جواب دیا کہ جو ہمارا جو پارٹی تھی مین قیادت ہے وہ اس ٹائم غائب ہے, تو جو باقی بچتے ہیں اس کے اوپر ہم نے گزارا کرنا ہے. بلے کے انتخاب نشان کے حوالے سے کیا کوشچن ہوا, کیا کہا خان صاحب نے جو سپریم کورٹ نے لے لیا ہے؟ ہم نے سوال کیا کہ جو بلہ رہا نہ بلے باز رہا, تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس جو پلان سی موجود ہے, ان کو مطلب پتہ نہیں تھا جو ہمارے مخالفین ہیں, انہوں نے سوچا تھا کہ یہ نظریاتی والا بھی جو پلان بی تھا ہمارا وہ بھی انہوں نے چھین لیا ہے, تو ہمارے پاس پلان سی ہے جس کے اوپر ہم نے بار بار پوچھنے کی کوشش کی کہ خان صاحب وہ آپ کا پلان جو سی ہے وہ ہمیں بتا دیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ پلان سی وقت آنے پر ہم بتائیں گے, اس کا فیصلہ ہوگا, اور عوام جو ہے نا اس وقت جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, تو عوام جو ہمارے آزاد امیدوار ہیں انہی کو ووٹ دے گی, اور جو 8 فروری ہے وہ جو پلان سی ہے وہ 8 فروری کو ہی ظاہر ہوگا. ان کا یہ کہنا. خان صاحب کے حوالے سے بتائیے گا, کس طرح وہ لگ رہے تھے, کوئی ٹینشن میں تھے, دباؤ میں تھے, کس طرح تھے؟ نہیں, دیکھنے میں تو خان صاحب کوئی ایسی ہمیں تو محسوس نہیں ہوا, کیونکہ وہ عدالت کے اندر جو موجود تھے وہ اپنے وکلا کے ساتھ بھی گپ شپ کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے گپ شپ کی ہے, تو بظاہر وہ جس طرح پہلے آتے تھے عدالتوں میں اسی طرح اسی کنڈیشن میں آئے, اور اپنے وکلا کے ساتھ کئی بار, اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی آج کھڑے ہو کر انہوں نے, شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں ساتھ ہیں ہمارے پاس, اور دونوں ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی, جس میں شاہ محمود قریشی نے بھی بیچ میں بات کی, جس کے اوپر انہوں نے بلاول بھٹو کے اوپر بھی ٹاؤنٹ کیا کہ بلاول بھٹو جس ٹائم پی ڈی ایم حکومت تھی, پی ٹی آئی کو ہٹانا تھا, تب بلاول بھٹو شہباز شریف کے گیت گاتا رہا, لیکن جیسے ہی اب ان کا آپس میں اختلاف ہوا, اب الیکشن کمپین ہو رہی ہے, تو اب یہ شہباز شریف کے خلاف ہے, تو یہ ان کا پلان تھا. تو اس حوالے سے کافی مطلب انہوں نے پیپلز پارٹی کے اوپر دباؤ کیا کہتے ہیں تنقید کرتے رہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال تھا جو ہمارے ایک صحافی ہیں, انہوں نے سوال کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے بندے ہیں وہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تو عمران خان اس کے اوپر ہنسے بھی صحیح اور بولے کہ ان کو اچھا ہے اگر اٹھا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ فیس سیونگ ہو جائے گی ان کی, کیونکہ ان کو ووٹ تو پڑنا ہی نہیں تھا. اس کے بعد اگر اٹھا لیے گئے ہیں تو اچھا ہے, ان کے لیے اچھا ہے. بہت شکریہ عامر بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے, آج تفصیلی ملاقات کی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے, اور کیسز کی سماعت بھی تھی, اور ہائی کورٹ میں جو کیسز تھے اس حوالے سے آج یہ لوگ گئے تھے اڈیالہ جیل, وہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی, کیا کچھ ہوا, کیا سوالات ہوئے, کیا جوابات خان صاحب کی طرف سے سامنے آئے, سب کچھ آپ کے سامنے رکھا. اور بظاہر تو لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب جو پلینگ موڈ میں ہے, اب خان صاحب اس پریشر اس دباؤ میں نہیں ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پلان سی ہے, کیونکہ پلان 1 پلان 2 یعنی پلان اے پلان بی جو ہے وہ تو ناکام ہو گیا ہے,
اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیل کے اندر سے یہ پلان سی بنا چکے ہیں، اور صحافیوں نے بار بار پوچھا بھی، اصرار بھی کیا کہ پلان سی کیا ہے، لیکن نہیں بتایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا پتا ہے خان صاحب کے ساتھ، کیا وہ کھیلتے ہیں پلان سی میں، اور کیا سرپرائز ہوگا باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔